بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے سب صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آج سے اپنے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی طرف سے ایک یوٹیوب چینل بنانے جا رہا ہوں، جس پہ اسٹوڈنٹس کو وہ تمام ضروری مواد انشاءاللہ مہیا کیا جائے گا، جس کے لیے وہ اپنے گھر بیٹھے اور اسکول میں 4-5 گھنٹوں میں جو بھی سیکھا اور کوئی بھی تھوڑا سا کنسیپٹ کلیئر ہوا، گھر پر آ کر اس کو آج کل کے دور کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی تو کیا ہے، تو وہ آج کل چھوٹے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، بڑے کے ہاتھ میں بھی ہے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ لیکن کمی ایک چیز کی رہ گئی ہے کہ ایک مارکیٹنگ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے نیکسٹ جنریشن ہے، ان کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی کنسیپٹ، ہر انسان کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو لازمی ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ اپنا جو بھی کام ہے اس کو ادا کر کے چلے، بعد میں وہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں یاد ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اقبال کہتا ہے کہ اپنے ایک استاد کے بارے میں کہتا ہے کہ جب وہ نہ ہوتا تو میں اقبال نہ ہوتا، اور اس طرح بہت سے شخصیات کی اگزامپل آپ لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کل اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو سب کچھ کہتا ہے کہ میرا بیٹا اس فلانے اسکول میں پڑھنا چاہیے، وہ بہت اعلیٰ ہے، اس میں بہت زبردست ٹیچرز ہیں، اور ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے اچھی سی اچھی جگہ میں پڑھے۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اپنے فرسٹ کلاس سے لے کر اپنے گریجویشن، ماسٹر، پی ایچ ڈی تک کے جو نالج حاصل کرنے کے لیے آج کل ایک بہت وسیع پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے آپ بہتر سے بہتر نالج، بہتر سے بہتر ٹیچر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں نالج کو۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سب سے بڑی یونیورسٹی میں آپ پڑھیں گے، نہ کیا سب سے بڑے کالج میں یا اسکول میں، آج کل سب اسٹوڈنٹ سب سے بڑی یونیورسٹی میں سے داخلہ لے سکتے، اس سے نالج گین کر سکتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے سر کس طرح کی بڑی یونیورسٹی؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنی بڑی یونیورسٹی کہ دنیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی تھوڑی سی توجہ اور آپ کے انٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں اس لیکچر میں چند بہت اہم باتیں کلیئر کرنے جا رہا ہوں، تو آپ ان باتوں کو غور سے سنیے، کیونکہ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ویڈیو سے ہمیں کیا فائدہ ہوا اور ان باتوں کو سننے سے ہمیں کیا ملے گا اس چینل سے، میں ان تمام چیزوں کو صرف اس ویڈیو میں سمپلی سے بتاؤں گا کہ ہمیں یہاں سے کیا ملے گا یا اس چینل سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آپ انشاءاللہ آج کل کے ایسا دور ہے کہ دنیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا ہے وہ سب سے بڑی یونیورسٹی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ نے میرا چینل جو تھم نیلز ہے اور ٹائٹل ٹیگز وغیرہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا اس کا مقصد کیا ہے، آپ نے سب ٹاپکس پڑھے ہوں گے جو میرا تھم نیلز تھے، تو اس کی میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اگلے 10-15 منٹ میں صرف اسٹوڈنٹ لوگ اس ویڈیو کے دیکھیں، جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اگر جو ایسے بندے ہیں اور انہوں نے یوٹیوب پر جا کر کوئی بھی سرچ کیا اور اس کے آگے یہ ویڈیو آ گئی اور اسٹوڈنٹ نہیں ہے، تو اپنا وقت ضائع نہ کرے اور اس چیز کی طرف چلی جائے جو آپ کی ڈیزائر رزلٹ ہے۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس چینل کا ایک اور بہت لازمی مقصد جو میں سمجھتا ہوں وہ کیا ہے، اب ذرا غور سے سنیے کہ یہاں سے ہمیں کیا ملے گا۔ اس ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے 2-3 مرتبہ غور سے سنیے، اور جتنے بھی اپنے کویشچن، کویریز ہو تو وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ٹیکنالوجی آج کل بچوں کے ہاتھ میں، موبائل فون بڑوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ڈیکاڈز آف ایئر، یعنی 10 سال، 20 سال، 100 سال لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، لیکن وہی نالج جس کے لیے آج ہم
بہت پاورفل ذریعہ استعمال کر رہے ہیں صرف گھر پر بیٹھے 1 2 3 کلک پر، اور بہت بڑی سے بڑے اسکول یونیورسٹی سے بہت تھوڑے سے خرچ پر. جب ہم اسکول چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، تو آپ گھر پر آ کر اپنے ان ٹاسکوں کو گھر پر آ کر بہت اچھی طریقے سے کلیئر کر سکتے ہیں. اب شارٹلی میں یہ کہوں گا کہ اس نالج کے ذریعے اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آج کل ہمارے پوری کی پوری دنیا کیا کہلاتی ہے؟ ہماری دنیا کہلاتی ہے گلوبل ویلیج. سو میرے چینل کے کریشن کا مقصد یہ ہے کہ جو نیکسٹ جنریشنز ہے اس کے لیے کچھ فائدہ اور وہ بنیادی کنسیپٹ جو کہ بہت سے مواد آپ کو ملیں گے، آپ کے پاس ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ بہت ضروری لازمی بات ہے اس میں نے بہت جگہوں پر کنسیپٹ کی بات کی ہے کہ کنسیپٹ کیا ہوتا ہے، کہ کسی چیز کو آپ جان لیں. کہ میں فار ایگزامپل اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ روٹی کیوں کھائے تو آپ کہیں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ کہیں گے بھوک لگی تو پھر کیا کرتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میں کام کر سکوں گا، وہ خود سے جواب دے گا. اسی طرح آپ اپنے نالج کے ٹاپک کے بارے میں خود سے جواب، آپ کو ٹیچر کہے گے تو آپ خود سے آنسر کریں گے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ خود سے آنسر کریں کہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ جو چند ضروری باتیں ہیں یہ پہلی کی ہو گئی. آپ نیکسٹ دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ یہاں سے کس قسم کے ایلیمنٹس آپ کو ملیں گے اس چینل سے. جو بھی بچے اس کو دیکھ لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، سو اس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا فزکس 9 اور 10 کلاس کی، اسی طرح میتھمیٹکس 9 اور 10 کلاس کی، اور میتھمیٹکس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی. یہ تو ہو گئی سائنس اسٹوڈنٹ اپ ٹو ایف ای سی لیول میتھمیٹکس اور فزکس. لیکن فزکس ایف ای سی لیول میں نہیں پڑھاؤں گا. ایف ای سی لیول پر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میتھس ایف ای سی فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر، اور آپ لوگوں کو 8 9 کے دونوں میتھمیٹکس اور فزکس انشاءاللہ. اور جو لوور کلاسز میں اس میں بھی جتنے پرابلم اسٹوڈنٹس کو آتے ہیں انشاءاللہ کمنٹ کے تھرو ہم اس کو گین کریں گے اور پھر ان کو جو آنسر ہے وہ ڈیلیور کیا جائے. اچھا بیٹا، یہ انشاءاللہ یہ جو 2 3 مضمون کے بارے میں نے بتایا آپ کو، یہ بہت بہترین طریقے سے آپ کو پڑھایا جائے گا. اور جو ہائی اسٹڈی ہے ہمارے ہاں کمپیوٹر بیس اسٹڈی ہے، جو کہ میکسیمم اسکولوں میں تقریباً 2 3 سال ہو گئے ہیں کہ وہ 8 9 کے بعد شروع ہو جاتی ہے. تو بعض اسٹوڈنٹس کو بہت عجیب سے لگتی ہے لیکن بہت ایزی ہے. تو انشاءاللہ میں کمپیوٹر کی اسٹڈی میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا. کمپیوٹر کی اسٹڈی میں اسی طرح 7 8 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر فورتھ ایئر ففتھ اینڈ ماسٹر لیول تک جتنے بھی کمپیوٹر کے کورسز ہے میں آپ کو پڑھاؤں گا. ان کمپیوٹر کے کورسز میں کیا آئے گا، آئی سی ٹی انٹروڈکشن آف کمپیوٹر آئے گا، اس کے بعد سی لینگویج آئے گا، اس کے بعد C++ لینگویج، اس کے بعد C# لینگویج آئے گا، ایکسیس آئے گا، ایکسل ورڈ یعنی مائکروسافٹ آفس کے میں جتنے بھی وہ اسمال پورشن سافٹ ویئر ہے وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں بہت اچھے طریقے سے اور پریکٹیکلی آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا. اس کے علاوہ جو 20 کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو 20 کے اسٹوڈنٹس ہیں کمپیوٹر سائنس کے، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جو کمپیوٹر پڑھتے ہیں BS لیول میں. تو BS لیول پر کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، اس میں نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، اس میں HRM ہوتا ہے، اس میں الگوریدم ہوتا ہے، اس میں نیٹ ورکنگ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. اور میں انشاءاللہ کمپیوٹر کی جو 20 اسٹوڈنٹس جو پروگرامنگ اسٹوڈنٹس ہے ان کے لیے میں انشاءاللہ جو سافٹ ویئر ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا تھا اور سافٹ ویئر کس طرح کام کرتا ہے. ایک تو ہوتا ہے مضمون سافٹ ویئر انجینئرنگ ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ یعنی سافٹ ویئر کس طرح بنایا جاتا ہے. جس سافٹ ویئر بنانے کے لیے جتنے بھی گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، جتنے بھی رول ہوتے ہیں، جتنے بھی اصول ہوتے ہیں، جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پڑھتے ہیں. اور پھر ایک سافٹ ویئر انجینئرز ہوتا ہے، وہ سافٹ ویئر کو کیا کرتا ہے، سافٹ ویئر بناتا ہے.
اس کے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ ٹیم ورک کرتے ہیں اور سافٹ ویئر اسی طرح ہم نے بھی ایک بہت بڑا جائگینٹک سافٹ ویئر تیار کیا ہے کہ کس طرح یہ کام کرتا ہے. بہت سے مٹیریل ہے لیکن اس طرح سے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سافٹ ویئر بناتا چلا گیا اور آپ کو پورا کا پورا پروجیکٹ دکھایا گیا ہو. انشاءاللہ 20 اسٹوڈنٹس کے لیے کمپیوٹر میں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. نیٹورکنگ، پروگرامنگ، اسی طرح کے اور بہت سے ٹاپک جو کہ آتے ہیں، تھیوری آف آٹومیٹا ہے، یہ انشاءاللہ کمپیوٹر اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاؤں گا. لیکن میری پہلی فوکس جو ہے وہ جو ایف ای سی لیول تک کی جو ہمارے انیشیل ویڈیو ہوگی سب کے سب ایف ای سی لیول، اس کے بعد بی ایس لیول کمپیوٹر سائنس اور نیکسٹ تمام ویڈیو آئیں گے. لیکن یہ پہلا لیکچر یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے کیا کیا کنٹینٹ مل سکتا ہے، کمپیوٹر اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہوگا یہاں سے، اور انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو یہاں سے کیا فائدہ ہوگا، اور میٹرک لیول کے اسٹوڈنٹس کو یہاں سے کیا فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے کنسیپٹ کلیئر ہو گئے. جو سب کے سب رٹے آپ بہت سے اسٹوڈنٹ لگا رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو چھٹکارا ملے گا. بیسیکلی فزکس اور میتھمیٹکس کے سبجیکٹ میں جو کہ بہت مشکلات ہمارے اسٹوڈنٹ فیل کرتے ہیں، انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو سب کلیئر بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی پاسبل ہو، جتنا بھی ہم سے پاسبل ہو کہ ہم ایکسپیریمنٹس اسٹوڈنٹ کے لیے ہم یہاں پر اپنے لیب میں ایکسپیریمنٹ پرفارم کریں. اور جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہیں ان کے جو پریکٹیکلس ہیں ان کے ایکسپیریمنٹ ہم انشاءاللہ یہاں پر پریکٹیکلی آپ کو دکھائیں گے کہ کوئی چیز ہے کیا آپ کے ایکسپیریمنٹ، انسٹرومنٹ، ڈیوائس، مشینز کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہے اور اس کو کس طرح پرفارم کیا جاتا ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو پڑھتے ہیں اسپیشلی سائنس لینگویج اور سائنس کی جو زبان کی ٹرمینالوجی ہے تو وہ اس کو پڑھ لیتے، یاد بھی کر لیتے، لیکن انہیں کوئی ویژولائز یا انہیں وہ دکھائی نہیں دیتا. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو یہ سب کے سب ایکسپیریمنٹ انشاءاللہ یہاں پر لیب میں پرفارم کریں ان ویڈیو کے ذریعے. اور سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے ان کے ذریعے انشاءاللہ ان کو بہت بینیفٹس ملے گا. اس کے علاوہ تو ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنے کے مختلف طریقے ہیں. آج کل تو بہت زیادہ طریقے ہیں، لیکن کسی کے ذہن میں ہوگا یا نہیں. اسٹوڈنٹس تو اتنے میچور نہیں ہوتے. اسٹوڈنٹ جو جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں بعض کے پاس آج کل کے دور میں لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اینڈرائڈ موبائل، اور میکسیمم اسٹوڈنٹ کو جب میں دیکھتا ہوں ان کے پاس یہ سب ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو موبائلز ہے، انٹرنیٹ ہے، تو یہ وہ استعمال کرتے ہیں. جب وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. اس کے دو سائڈز ہے. ایک سائڈ میں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، ایک سائڈ میں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا. لیکن جس سائڈ میں جو چیزیں دکھائی دیتی ہے اسکرین پر، تو پھر اس کے فردر دو اسکرین ہو جاتا ہے. ایک وہ ہے کہ آپ اچھی طریقے سے استعمال کریں، اور ایک وہ ہے جب آپ اچھی طریقے سے نہیں استعمال کریں تو آپ سب کے سب جتنے بھی ایکسپیریمنٹ ہے وہ ورچولی بھی، یعنی بغیر انسٹرومنٹ کو اٹھائیے آپ اپنے موبائل پر پرفارم کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ سب سافٹ ویئر، وہ سب لازمی اپلیکیشن سافٹ ویئر جو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر کے بہت آسانی سے آپ فیل کر سکیں گے کہ میں نے یہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا، یہ تو بہت آسان ہے. انشاءاللہ ان سے ریلیٹڈ ویڈیو اور ان کے جتنے بھی لنکس ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ یہاں پر آپ کو دے دوں گا کہ آپ پلے اسٹور سے اور گوگل سے، انٹرنیٹ سے اس کو کس طرح ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح استعمال کر سکتے ہیں جتنے بھی ایکسپیریمنٹ لازمی ہو اور پاسبل ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ پریکٹیکلی اسٹوڈنٹس جو ہم پریکٹیکلی آپ کو دکھائیں گے یہاں پر وہ الگ، اور سافٹ ویئر میں آپ الگ پرفارم کر سکیں گے. یہاں پر ہم جب آپ کو ایکسپیریمنٹ کر کے دکھائیں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے.
اور پھر آپ کو ہم مختلف ایپس اپلیکیشن سافٹ ویئر بتائیں گے، آپ ان کو استعمال کر کے پھر گھر پر خود ان ایکسپیریمنٹ کو بغیر کسی ڈیوائس کو لیے، یعنی ورچولی اپنے موبائل میں جس طرح آپ گیم کرتے ہو، گیم میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک جانا ہے، کس جگہ پر چھپنا ہے، بالکل آپ کو کوئی بتاتا نہیں کہ یہاں پر آپ اس کو خود سے سرچ کرتے ہیں، خود سے دماغ استعمال کرتے ہیں کہ کس طرح گیم ہوتا ہے. اسی طرح آپ ان ایکسپیریمنٹ کو، ان ڈیوائس کو اپنے موبائل پر اپلیکیشن سافٹ ویئر کے تھرو آپ ان کو اچھی طرح سے انشاءاللہ کور کر لیں گے. تو آپ سے ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ بھی اپنے قیمتی وقت کے تقریباً 5 سے 6 سیکنڈ ہمیں دیے، جس میں آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر سکیں، شیئر کر سکیں، اور کمنٹس اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان پر ہمارے ویڈیو کو اپنے جتنے بھی اسکول کے دوست، آپ کے فیلوز اور آپ کے جتنے بھی اور روم میٹ ہیں ان کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک بات یاد رکھنا کہ کہا جاتا ہے کہ 2 طرح کے خزانے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دولت کا خزانہ، جب بھی آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس میں ڈکریزنگ آئے گی. ڈکریزنگ مین کہ وہ کم ہوئے گی، وہ کم ہوتا چلا جائے گا، وہ خرچ ہوگا، یعنی کہ وہ فائنلی ختم بھی ہو جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جو علم ہے، یعنی علم کا جو خزانہ ہے، یہ ایک ایسا خزانہ یا ایک ایسا ہم کہیں جو تجوری ہے، جب اس کو آپ خرچ کریں گے، آپ اس کو دوسروں کو دیں گے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو یہ جو خزانہ ہے اور یہ جو دولت ہے علم کی، یہ خرچ کرنے سے انتہائی زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ یہ اس نالج جو پیسوں کی طرح اور کسی دوسری چیزوں کی طرح نہیں ہے، جب آپ اس کو خرچ کریں گے اور یہ کم ہو جائے گا. کیونکہ اس کو جتنے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، جتنے بھی آپ دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، جتنے بھی آپ دوسروں کو دے سکتے، تو یہ اس سے زیادہ ہوگا. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ بانٹ کر کھانے سے زیادہ ہوتا ہے. ہمارا تو یہی یقین ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہت سے بچوں کا یہ بھی ایک سوال رہا ہے کہ سر آپ لوگ ویڈیو پشتو اور انگریزی کو ساتھ لے کر چلے، کیونکہ ہم سٹیز میں بہت سے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، تو وہاں پر اسکولوں میں، بیشتر اسکولوں میں اردو تو بالکل لازمی ہوتی ہے. سب کے سب پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں تو وہاں اردو اور انگلش بالکل وہاں پر لازمی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ان کا رول ہوتا ہے. لیکن بچوں کو وہ اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا انگلش سے، تو اردو میں بہت آسانی سے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بہت آسان الفاظوں میں، بہت آسان لہجے میں، آسان طریقے سے آپ کے لیے ان سب کانٹینٹس کو، ان سب مواد کو آپ کے لیے مہیا کریں گے کہ جسے آپ بہت آسانی سے اور بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے اس سے آپ لوگوں کو استفادہ ہو. لیکن یہاں پر ایک اور بات آپ کو کلیئر کروں کہ جو ہمارا ساؤنڈ ہے، شاید وہ آپ کو کمپلیٹ طرح نہ آ رہا ہو، لیکن یہ ایک لیکچر 2 میں اس طرح ہوگا. نیکسٹ انشاءاللہ یہ پرابلم، یہ بہت چھوٹا سا پرابلم ہے، یہ انشاءاللہ سولو ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ایک بات بتائی تھی کہ آپ کس طرح ایک کلک کے ذریعے اور کس طرح ایک بڑی سے بڑی یونیورسٹی یا ایک بڑے سے بڑے اسکول یا ایک ورلڈ وائڈ اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم آن لائن اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی آپ اسٹوڈنٹس سب سے بڑی یونیورسٹی سے سیکھ رہے ہیں. کون سی ہے سب سے بڑی یونیورسٹی؟ تو وہ سب سے بڑی یونیورسٹی کیا ہے؟ وہ ہے آن لائن سرچنگ. آن لائن سب کچھ، آپ آج کل سب بچے بالکل آن لائن اور انٹرنیٹ کی طرح اچھے، وہ جتنے بھی انٹرنیٹ کے متعلق ان کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو وہ یونیورسٹی ہے یوٹیوب، گوگل، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ذرائع ہیں. لیکن یوٹیوب، میرے جو جتنا ایکسپیرینس ہے اور میرے جو ٹیچرز کہتے ہیں کہ یوٹیوب سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. تو بالکل ہے.
آپ آئیے یہاں پر ان سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم میں یوٹیوب پر، اور آپ یہاں پر انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ،